رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں باہر آنے والا ہوں، جب سب کے سب خاموش رہیں گے تو اس وقت بات کرنے والا میں ہوں گا، جب وہ روک دیے جائیں گے تو ان کی طرف سے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کر دے گا اور حساب شروع نہیں ہوگا، سب کے سب خالی ایک جگہ جام کر دیے جائیں گے، تو اس وقت کون بات کر کے کاروائی کو آگے بڑھائے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو خوشخبری دینے والا میں ہوں گا۔ میدان محشر کو جب لگے گا کہ آج کی ہول سے اور آج اللہ کے غصے سے ہم کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت آمد رحمت للعالمین ہی ان کے لیے شفاعت کی ایک امید کی کرن ہوگی۔ جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو ایک ان کو خوشخبری اور امید کی کرن دکھانے والا میں ہوں گا۔ اس دن کی ساری بزرگیت اور اس دن جنت کے ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، ساری بزرگیت اس دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور ساری جنت کی کنجیاں، مفاتیح الامور، سارے معاملات کی کنجیاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں گے کہ میزان اللہ کے ترازو پر تولیں گے، وہاں پر نیکیاں کم پڑ جائیں گے اور بدیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے وہ مرحلہ بھی پاس ہو جائے گا۔ پل صراط پہ وہ لوگوں کو پار کرائیں گے، حوض کوثر پہ لوگوں کو پانی پلائیں گے، شفاعت کریں گے، ان کو جنت پہ بھی جائیں گے۔ تو سارے معاملات کی کنجیاں، ہر پرابلم کا سولوشن، ہر مشکل کا حل جو ہے اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں ہوگا۔ والمفاتیح یومئذ بیدی، سارے معاملات کی کنجیاں تو اس دن میرے ہی ہاتھ میں ہوں گے اور میں سارے انسانوں میں اپنے پروردگار کی نظر میں سب سے زیادہ اونچا اور بزرگ مقام رکھنے والا ہوں۔ میرے اطراف میں 1000 خادم جو ایک چھپے ہوئے حسن کی طرح ہوتے ہیں یا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ایسے خادم ہوتے ہیں، ہر وقت میرے اطراف 1000 خادم جو ہے میرے اطراف طواف کرتے رہیں گے، یعنی میرے خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ یہ معاملہ رہے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن۔